بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اپنے ماضی کو بھول جائیں، اپنی جو پچھلی زندگی ہے اس کو بھول جائیں۔ دیکھیں یہ جو عنوان ہے نا، یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ عنوان۔ ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھول جائیں، پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اسے بھول جائیں، اسے یاد نہ رکھیں۔ دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوتی ہوں۔ ہر انسان گنہگار ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، آدم کی ہر اولاد گنہگار ہیں، لیکن بہترین نافرمان اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہو۔ تو ہماری جو زندگی میں پچھلا جو حصہ جو گزر چکا اسے بھول جائیں۔ اصل میں شیطان کیا کرتا ہے، اگر مجھ سے زندگی میں پچھلے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہوگی، آپ سے جو زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہوگی، شیطان بار بار اسے یاد دلاتا ہے، بار بار یار میرے سے تو یہ گناہ ہو گیا تھا، یار میرے سے تو یہ نافرمانی ہو گئی تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں دیکھیں، کفر اور مایوسی یہ بالکل سیم جرم ہے۔ ہاں کافر مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے پاس تو اللہ جیسا رب ہے جو 100 قتل کے بعد بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، پچھلی زندگی پر سوچنا چھوڑ دیں، جو کچھ ہوا ہو گیا، چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں پچھلی زندگی کو۔ ابھی فی الحال مجھے کیا کرنا ہے، میں جس زندگی میں، جس زمانے میں، جس دن میں یا جس رات میں ہوں ابھی فی الحال، اس وقت میرا کیا کام ہے۔ ہاں ہم فی الحال کے وقت کو یاد رکھیں، بس اس میں کام کرتے جائیں، پچھلے کو چھوڑ دیں۔ اپنے معاملے میں بھی یہ بات یاد رکھیں اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اپنے گھر والوں کے معاملے میں یا اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں، ہر ایک کے معاملے میں اصول بنا لیں کہ پچھلی ان سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف کر دیں۔ ماں باپ اولاد کو معاف کر دیں، شوہر بیوی کو معاف کر دے، بیوی شوہر کو معاف کر دے، باپ بیٹے کو معاف کر دے، بیٹی اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو معاف کر دے۔ ورنہ ہوگا کیا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ رشتہ داروں کی جو گاڑی ہے نا، یہ اسی وقت چل سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بنیں۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کی بات کو پکڑ لیا تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ زندگی کے گاڑی چلانے کے اصول، بہترین اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں۔ ارے غلطی کس سے نہیں ہوتی، بعضوں کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے، بعضوں کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، لوگ جو تانا دیتے ہیں نا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، اب آپ تو اسے بھول گئے ہیں، لیکن لوگ آپ کو بار بار یاد دلاتے، او تو وہی ہے نا، یہ تو نے کیا تھا نا، تو یہی ہے نا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اپنے گناہ پر، یا آپ خود ایسا کام کر رہے ہیں، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس شخص نے توبہ کر لی اس گناہ پر، اور آپ پھر اسے عار دلا رہے ہیں، اسے تانا دے رہے ہیں، قسم خدا پاک کی، اللہ والے فرماتے ہیں آپ کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے تانا دینا چھوڑ دیں، کسی کو عار دلانا چھوڑ دیں گناہ پر۔ ہاں یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا، اگر کوئی انسان اگر راہ راست پر اچھی زندگی گزارنا، اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو کیا کہتے ہیں، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ہے۔ ارے اللہ کے واسطے، جو اللہ 100 بندوں کے، 100 انسانوں کے قاتل کو معاف کرنے والا ہے، اسے ہم تانا دیں، اس کے بارے میں ہم کہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ارے جس رب کے بارگاہ میں وہ جا رہا ہے، اور اس رب کی رحمت کو تو کبھی دیکھ لیا کریں۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک بہترین اصول بنا لیں ہم، کیا کہ خود بھی اپنے بیک گراؤنڈ کو، ماضی کو بھول جائیں، جو ہوا ہو گیا۔ شیطان کو کہہ دیں نہیں تو مجھے پچھاڑ سکتا، اور اپنے متعلقین کے معاملے میں بھی بیک گراؤنڈ کو بھول جائے، ایک نئی زندگی شروع کر دیں، پھر دیکھیں زندگی کا کیا مزہ آئے گا، کیا سکون ملے گا زندگی میں۔ پچھلے کے متعلق، پیچھے ماضی کے متعلق کبھی نہ بولیں، نہ کبھی سوچیں۔ یہ ایک زندگی کا اصول ہے۔ اگر آپ کو زندگی خوبصورت بنانی ہے، اگر مجھے زندگی خوبصورت بنانی ہے،
تو مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے، پچھلی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے، زندگی جہنم سے بدتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی۔